اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بنیادی باتیں بتلائی ہے. اس میں فرمایا ہے کہ اگر یہ 3 بنیادیں محفوظ ہے تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہے. اور اگر ان بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد بھی اگر کم ہو گئی کام میں تو کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے اور کام بھی خطرے میں آ جائے گا. اور یوں فرمایا کہ ان 3 بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ مشورہ ہے کہ اس کام کو اپنی منمانی سے نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کام کو مشورے کے ساتھ کیا جائے گا. ہر چھوٹا بڑا کام مشورے سے، ہر چھوٹا بڑا آدمی اپنے آپ کو مشورے سے تابع کر کے چلے گا. اور میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ مشورہ ہے. اور مشورے کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا مشورے کی بنیاد امانت داری ہے کہ مشورے میں صرف اس بات کو سوچا اور سمجھا جائے گا کہ ہر آدمی کی صلاحیت اللہ کے دین پر کس طریقے سے لگے جس سے اس کی آخرت اچھے سے اچھی بنے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. فرمایا صرف اس بنیاد کو سامنے رکھ کر کے مشورہ ہوگا. اس مشورے میں نہ عصبیت ہوگی اور نہ حزبیت ہوگی. فرمایا تعصب سے بھی مشورہ پاک ہونا چاہیے اور تحزب سے بھی پاک ہو جانا چاہیے. تعصب کہتے ہیں زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کسی کو ترجیح دینے کا نام عصبیت ہے. فرمایا اس سے مشورہ پاک ہو. اسی کے ساتھ تحزب اور پارٹی بندی سے بھی مشورہ پاک ہو کہ بھئی ہماری پارٹی کا آدمی ہے، یہ ہماری پارٹی کا. ہمارے یہاں پارٹی ہوتی ہی نہیں ہے، ہم تو پوری امت ہماری ہے اور ہم امت کے ہیں، امتی ہے. اس لیے فرمایا مشورہ امانت داری کے ساتھ ہو. اب مشورے کی میرے دوستو جو شکل ہوتی ہے، اس مشورے کی شکل میں ایک تو مسجد کی سطح سے ہمارا ایک کام ہے کہ جہاں پر کوئی شورا نہیں ہوتی، صرف ساتھی مل جل کر کے اپنا کسی آدمی کو ذمہ دار طے کر لیتے ہیں. ہفتہ 15 دن وہ ذمہ دار اپنا کام کو اور ساتھیوں کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد مشورے سے دوسرا آدمی طے کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں دوسرا نظام جو پوری دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی علاقے، کسی صوبے، کسی ملک کی ایک شورا ہوتی ہے نامزد، کہ جو آپس میں مل جل کر کے کام کو کرتی بھی ہے اور اپنے پورے مجمع سے کام کو کراتی بھی ہے. اور جب اس میں سے کوئی آدمی کم ہو جائے یا ساتھی کم ہو جائے تو اس شورا کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اپنا مل جل کر کے شورائے کام کرتی ہے. یہی ترتیب اسی وجہ سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب شورا بنائی تھی اپنے انتقال سے پہلے 10 آدمیوں کی، تو جب یہ کم ہو گئی تو 2015 میں سارے بزرگوں نے آپس کے صلاح مشورے سے اور پرانوں کے ساتھ کے طلب کرنے پر ایک شورا کی تکمیل کیا کہ یہ شورا مل جل کر کے اس کام کو کرے گی. ایسا ہی حال دنیا کے مشوراؤں کا بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی شورا کے ساتھی اگر کم ہو جائے تو پھر وہ شورا کی تکمیل ہو کر کے وہ اپنا کام شروع کرتے رہتے ہیں جس طرح پہلے سے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا سب سے پہلے اس پہلی بنیاد جو ہے یہ مشورہ ہے کہ ہمارا کام مشورے سے ہوگا. اگر مشورہ ختم ہو گیا یا مشورے کا رخ غلط ہو گیا تو اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ کام کرنے والا مجمع اس کے اندر کی اجتماعیت متاثر ہو جائے گی. اس لیے کہ مجمع کو جو چیز جوڑنے والی ہے اور مجمع کو کام پر جو جمع کرنے والی ہے اور حق پر جو جمع کرنے والی سب سے بڑی قوت حاکمہ جو ہے فرمایا وہ مشورہ ہے. اس لیے فرمایا یہ مشورہ ہے. جب مشورہ ہوتا رہے گا اور صحیح ہوتا رہے گا تو اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ سارے کام کرنے والے کام پر اور حق پر مجتمع ہوں گے. اس لیے کہ حق پر مجتمع ہونے کا نام ہی اجتماعیت ہے، چاہے حق پر تھوڑے ہوں، اور باطل پر جمع ہونے کا نام تفرقہ ہے چاہے بہت زیادہ ہو. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فرمایا یہ بہت بڑی جمعیت تم کو نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے سب کے قلوب ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا پہلی بنیاد مشورہ ہے. دوسری بنیاد اجتماعیت ہے کہ سارے کام کرنے والے کام پر اور حق پر مجتمع ہوں. اور اجتماعیت جسموں کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ قلوب کی اجتماعیت کا نام ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پرانوں سے یہ فرمایا کہ ہم میں کا کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی میں خطا کار نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، انبیاء معصوم ہیں، باقی سارے خطا کار ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں.
باقی تو ہر آدمی میں غلطی ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں بڑی ہے، کسی میں چھوٹی ہے. تو فرمایا ہم میں کا کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں. لیکن یوں فرمایا اگر ہمارے قلوب مجتمع ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی، ایک دوسرے کو کام میں آگے بڑھانے کا جذبہ ہوگا، مشقت کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا، راحت کے کاموں میں ساتھیوں کا استعمال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کے باوجود اور خطاؤں کے باوجود اللہ ہم سے کام لیتے رہیں گے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتے رہیں گے. اور یوں فرمایا اگر ہمارے قلوب میں تشدد ہوا اور ہمارے قلوب میں تفرقہ ہوا اور ہمارے قلوب کے اندر میں توڑ کے جوڑ کے بجائے توڑ ہوا، تو فرمایا اگر چاہے مطلوبہ قربانی دے ڈالے اور صحیح نہج کے ساتھ دے ڈالے اور اخلاص کے ساتھ دے ڈالے تو بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اجتماعیت اس امت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے جو اللہ کی مدد کو اتارنے والی ہے، اور اس امت کا سب سے بڑا عذاب آپس کا تفرقہ ہے جو اللہ کی رحمت کو اور مدد کو اٹھانے والا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے. فرمایا اجتماعیت ہے تو کام بھی محفوظ ہے، کام کرنے والے بھی محفوظ ہے. اور تیسری بنیاد فرمایا اخلاص ہے کہ ہر کام کرنے والا اس محنت میں اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے. اگر اخلاص ہے تو کام محفوظ ہے، اگر اخلاص ختم ہو گیا تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ ہر کام کرنے والا اپنی اس محنت میں اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے. اس لیے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کی نیت سے چلے گا نہ یہ کبھی فتنہ کرے گا نہ کبھی فتنے کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. دیکھا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے آپس میں گپ شپ کر رہا ہے. اتنے میں ایک آدمی آیا ایک اونٹنی پر سوار ہو کر اور ان کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے، یعنی ہم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں، ہم ہی اس کے حقدار ہیں. اس نے یہ بات کہی اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر پڑ گئی. تو انہوں نے یوں کہا کہ میرے جی میں آیا کہ میں اس سے یوں کہوں کہ اس امر خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو اسلام میں داخل کیا، لیکن مجھے آخرت یاد آ گئی اور جنت کی نعمتیں یاد آ گئی. تو میں نے سوچا اپنے کو یہ جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے، اپنے کو آخرت چاہیے، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی آخرت کو اور اللہ کو سامنے رکھ کر چلے گا نہ کبھی فتنہ کرے گا نہ فتنے کا ذریعہ بنے گا. فتنہ اس وقت میں آتا ہے جب مال بیچ میں آتا ہے یا بڑے بننے کا جذبہ آتا ہے تو جا کر کے پھر یہ فتنے شروع ہوتے. اس لیے میرے محترم دوستو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ تین بنیادیں اس محنت میں محفوظ ہے، مشورہ صحیح رخ پر ہے، اجتماعیت ہے اور اخلاص ہے، تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہے. اس لیے میرے دوستو ہم میں کہ ہر آدمی کو سب سے پہلے یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ کام صحیح بنیادوں کی حفاظت کے ساتھ، پورے اصولوں کی رعایت کے ساتھ اور نقصان پہنچانے والی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بھی چلانا ہے اور اپنے عملے کو بھی چلانا ہے. کہ بھائی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے،